بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ 31 مارچ 2021، دن ہے بدھ، جماعت ہفتم، مضمون اردو الف اور ب۔ ہمارے آج کے عنوانات میں شامل ہیں: سبق نمبر 4، نظم و ضبط کے اقتباس کی تشریح، خلاصہ، الفاظ جملے، الفاظ متضاد، اعراب لگائیں، فعل معروف اور مجہول، اور کہانی آج کا کام نہ رکھو کل پر۔ اس سبق کی تدریس کے بعد بچے کسی بھی اقتباس کی تشریح کرنے کا طریقہ سیکھیں گے، سیاق و سباق کے معنی اور مفہوم سے واقفیت حاصل کریں گے، کسی بھی تفصیلی مضمون یا کہانی کو مختصراً اپنے الفاظ میں بیان کرنا سیکھیں گے، فعل معروف اور مجہول کی پہچان سیکھیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سیاق و سباق کے کیا معنی ہیں؟ سیاق و سباق کے معنی ہیں آگے پیچھے کی عبارت، یعنی کسی بھی بات یا عبارت کے آگے اور پیچھے کے اہم واقعات کو یوں لکھنا کہ جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے، سیاق و سباق کہلاتا ہے۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ ایسا کلمہ جو کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا زمانے کے لحاظ سے ظاہر کرے، فعل کہلاتا ہے۔ عملی کام میں سب سے پہلے ہم کریں گے اقتباس کی تشریح۔ اس کے لیے آپ کھولیں گے اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 19۔ کام شروع کرنے سے پہلے چند ضروری ہدایات ملاحظہ کیجیے۔ کاپی پر کام شروع کرتے وقت تاریخ دائیں جانب لکھنی ہے، درمیان میں گھر کا کام اور بائیں جانب دن لکھنا ہے۔ سوال لکھتے وقت نیلا کٹ مار کر اور جواب لکھتے وقت نیلا پین استعمال کرنا ہے۔ کوئی بھی ہیڈنگ یعنی سرخی لکھتے وقت نیلا کٹ مار کر استعمال کیا جائے۔ سرخی یعنی ہیڈنگ کے نیچے خط ڈبل لائن لگانی ہے۔ ہر سوال حل کرنے کے بعد اختتامی خط یعنی اینڈنگ لائن لگانا ضروری ہے۔ انک ریزر یا وائٹنر کا استعمال ممنوع ہے۔ املا کی غلطی ہو جائے تو سیدھی لائن لگا کر کٹ کریں اور آگے صحیح املا لکھ لیں۔ لکھتے وقت خطاطی اور نفاست کا مکمل دھیان رکھیں۔ اقتباس: وہ طالب علم جس کی زندگی میں نظم و ضبط کی کارفرمائی ہوگی، وہ ہر روز ایک خاص ترتیب سے سارے کام کرے گا۔ اس کے صبح جاگنے، نماز پڑھنے، ورزش کرنے، ناشتہ کرنے، اسکول جانے، واپس آنے، آرام کرنے، کھیلنے اور کام کرنے کے اوقات مقرر ہوں گے۔ نظم و ضبط کی وجہ سے اسے امتحان میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس ایک ایسا طالب علم جس کی زندگی میں نظم و ضبط نام کی کوئی شے نہ ہو، جس کے جاگنے، پڑھنے، کھیلنے، گھر کا کام کرنے اور ٹی وی دیکھنے کے اوقات مقرر نہ ہوں، امتحان کے وقت سخت پریشان ہو جاتا ہے۔ تشریح کے لیے سب سے پہلے حوالہ متن لکھیں گے۔ اس میں آئے گا سبق کا نام یعنی نظم و ضبط۔ اس کے بعد ہے حل لغت۔ نظم لڑی میں پرونا، ضبط روکنا، کار فرمائی عمل کرنا، ترتیب انداز یا طریقہ، اوقات وقت کی جمع، برعکس الٹا یا خلاف۔ اس کے بعد ہے سیاق و سباق۔ زندگی کے ہر حصے میں نظم و ضبط یا منظم ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ نظم و ضبط کا طریقہ اپناتے ہیں ان کی زندگی آرام سے گزرتی ہے، اور جو لوگ نظم و ضبط کی پرواہ نہیں کرتے وہ بے سکونی اور بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے سلیس اردو یا تشریح۔ جو طالب علم نظم و ضبط پر عمل کرتے ہیں ان کے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل ہو جاتے ہیں۔ ان کے روزمرہ کے تمام کام، سونا جاگنا، کھانا پینا، اسکول آنا جانا، آرام کرنا اور کھیلنا وقت پر ہو جاتا ہے۔ انہی اصولوں کی وجہ سے وہ امتحان کے لیے پریشان نہیں ہوتے۔ لیکن وہ طالب علم جن کی زندگی میں نظم و ضبط کے اصولوں کی پابندی نہیں ہوتی اور کاموں کے لیے وقت مقرر نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اور پڑھائی پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے امتحان کے دنوں میں پریشان رہتے ہیں۔ جس طریقے سے اسکرین پر لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ نے بالکل اسی طرح اپنی اسکول کی کاپیوں پر سارا کام اتارنا ہے۔ اس کے بعد ہے خلاصہ۔ نظم و ضبط دو لفظوں نظم اور ضبط کا مجموعہ ہے۔ اپنے کاموں میں کسی قاعدے اور قانون کی پابندی کرنے کا نام نظم و ضبط ہے۔ جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں ان کی زندگی میں سلیقہ اور ترتیب نظر آتی ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی نہیں کرتے ان کی زندگی بے ترتیب گزرتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کا نظام کائنات ایک خاص ترتیب سے چل رہا ہے۔ سورج اور چاند کا طلوع و غروب ہونا اور موسموں کا بدلنا ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں مکمل نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ اگلا ہے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ پہلا لفظ ہے نظم و ضبط۔ نظم و ضبط کی پابندی ہمیں کامیاب کرتی ہے۔ نظام کائنات، اللہ تعالیٰ کا نظام کائنات ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ کار فرمائی، نظم و ضبط کی کار فرمائی سے پریشانی نہیں ہوتی۔ سرخرو، محنت کرنے سے سرخرو ہوا جا سکتا ہے۔ بحث و تکرار، بحث و تکرار کرنا بری عادت ہے۔ اس کے بعد ہیں الفاظ متضاد۔ کامیاب، ناکام، اعلیٰ، ادنیٰ، زندگی، موت، مشرق، مغرب، طلوع، غروب، بدقسمتی، خوش قسمتی۔ اس کے بعد ہے اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ نظم، ضبط، عربی، شعار، انتشار، درس، ممالک، تعلق، تغیر، تبدل، نظام، سبق، مطالعہ، اتحاد۔ سامنے اسکرین پر آپ کو تمام الفاظ پر لگے ہوئے اعراب نظر آ رہے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ الفاظ کی ادائیگی سننے کے بعد آپ بآسانی اعراب لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے فعل معروف اور فعل مجہول۔ اس کے لیے آپ کھولیں گے صفحہ نمبر 23۔ فعل معروف، وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو فعل معروف کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر لڑکا کتاب پڑھتا ہے۔ اس مثال میں پڑھتا ہے فعل معروف ہے کیونکہ اس کا فاعل یعنی لڑکا معلوم ہے۔ اسی طرح فعل مجہول وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کا فاعل معلوم نہ ہو، جیسے کتاب پڑھی جاتی ہے۔ اس مثال میں پڑھی جاتی ہے فعل مجہول ہے کیونکہ اس کا فاعل معلوم نہیں ہے۔ یہاں آپ کی کتاب پر چند جملے دیے گئے ہیں جن میں سے فعل معروف اور فعل مجہول کا پتہ لگانا ہے اور ان کو تبدیل کرنا ہے۔ پہلا ہے اس نے بہت سے مہمانوں کو مدعو کیا۔ اب یہ فقرہ فعل معروف ہے کیونکہ اس میں فاعل معلوم ہے، اس نے۔ اب اس جملے کو فعل مجہول میں تبدیل کریں گے۔ بہت سے مہمان مدعو کیے گئے۔ تاخیر سے آنے والے طالب علموں کو جرمانہ کیا گیا۔ یہ فعل مجہول ہے کیونکہ اس میں فاعل معلوم نہیں ہے۔ اسے فعل معروف میں تبدیل کریں گے۔ استاد نے تاخیر سے آنے والے طالب علموں کو جرمانہ کیا۔ اگلا ہے چاول کی فصل کاٹی جا چکی ہے۔ یہ بھی فعل مجہول ہے کیونکہ اس میں بھی فاعل کا پتہ نہیں ہے۔ اسے فعل معروف میں یوں تبدیل کریں گے، کسان نے چاول کی فصل کاٹی۔ اگلا ہے کسان کھیتوں کو سیراب کرتا ہے۔ یہ فعل معروف ہے کیونکہ اس میں جملے کا فاعل یعنی کسان معلوم ہے۔ اسے فعل مجہول میں تبدیل کریں گے، کھیت سیراب ہو گئے ہیں یا پھر کھیت سیراب کر دیے گئے ہیں۔ چند مزید فقرات ملاحظہ کیجیے۔ شاہدہ نماز پڑھتی ہے۔ یہ فعل معروف ہے کیونکہ اس میں فاعل یعنی شاہدہ معلوم ہے۔ اس کو جب ہم فعل مجہول میں تبدیل کریں گے تو یوں ہوگا، نماز پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح علی نے آم کھایا۔ یہ فعل معروف ہے کیونکہ اس میں فاعل علی معلوم ہے۔ اس کو فعل مجہول میں تبدیل کریں گے، آم کھایا گیا۔ احمد کتاب لائے گا۔ اس میں احمد فاعل ہے لہٰذا یہ فعل معروف ہے۔ اس کو ہم فعل مجہول میں یوں تبدیل کریں گے، کتاب لائی جائے گی۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہانی، آج کا کام نہ رکھو کل پر۔ اس کے لیے آپ کھولیں گے گرامر کی کتاب کا صفحہ نمبر 143۔ ایک دفعہ کسی گاؤں کا ایک چودھری سودا لینے شہر میں آیا تو دیکھا کسی جگہ لوگ ایک وکیل کی بڑی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ تو 100 روپے کی ایک ایک بات بتاتا اور 1000 روپے کا ایک نکتہ سمجھاتا ہے۔ چودھری نے دل میں کہا، ہم بھی چل کر اس کی کوئی بات سن آئیں تو بہت اچھا ہو۔ یہ سوچ کر وہ وکیل کے مکان پر پہنچا اور کہا، وکیل صاحب، میں نے آپ کی باتوں کی بہت تعریف سنی ہے، کوئی بات مجھے بھی سنا دیجیے۔ وکیل صاحب نے چند روپوں کے عوض ایک کاغذ پر یہ مصرع لکھ دیا، آج کا کام نہ رکھو کل پر۔ چودھری واپس آیا تو مزدوروں نے کھیت کاٹ کر بہت سا غلہ نکال رکھا تھا۔ شام کو وہ چودھری سے مزدوری لینے آئے تو اس نے کہا، اسی اناج کو گودام میں پہنچاؤ گے تو مزدوری ملے گی۔ مزدوروں نے کہا، اب وقت گزر چکا ہے،
کل دن نکلتے ہی رکھوا لینا، دوسروں کے اناج بھی تو سب باہر پڑے ہیں۔ چودھری بولا بھائیو، میں نے آج ہی روپوں کے عوض یہ بات سیکھی ہے، بس میں تو اسی وقت رکھواؤں گا۔ آخر مزدوروں کو اناج گودام میں ہی رکھنا پڑا۔ اتفاق سے اسی رات اس زور کی بارش ہوئی کہ سارے گاؤں والوں کا غلہ پانی میں بہہ گیا یا خراب ہو کر رہ گیا، مگر چودھری کا غلہ بالکل بچ گیا اور اس کو بے انتہا منافع ہوا۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے، یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم وقت ضائع نہ کریں اور ہر کام وقت پر کریں۔ آخر میں آج کی ڈائری، سبق نظم و ضبط کے اقتباس کی تشریح، خلاصہ، الفاظ جملے، الفاظ متضاد، اعراب، فعل معروف اور مجہول، اور کہانی آج کا کام نہ رکھو کل پر، یاد کرنی اور خوشخط لکھنی ہے۔ دعا کے ساتھ اپنے لیکچر کا اختتام کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔